چھٹی ہی نہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں. 13 جولائی ویسے ہی اتوار ہے, ہم چھٹی نہیں, ہم کہتے ہیں سرکاری فنکشن کے طور پر منائیے اس کو. آپ نہیں منانا چاہتے ہیں, ہم منانا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. ہم نے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہے, میں آپ کو ابھی شیئر کروں گا درخواست جو دی ہے. ہمیں اجازت دیجیے, ہم فاتحہ خوانی کریں گے, باضابطہ فنکشن کریں گے. ہم ان شہیدوں کو خراج عقیدت ادا کرنے چاہتے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں. اور جہاں تک بات رہی اسٹیٹ ہوڈ کی, یہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے. 8 اگست 2020 کو آپ میں سے کافی لوگ اس دن بھی تھے, ہم نے تب بھی کہا 3 کور ایجنڈا اپنی پارٹی کے ہیں. 1 زمینوں کا تحفظ, نمبر 2 نوکریوں کا تحفظ, نمبر 3 اسٹیٹ ہوڈ, نمبر 4 تھا اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی جو ختم ہوئی تھی, ڈیموگرافک چینجز نہ ہو, چینج کو روکنا, اور جو یہ تھا جیلوں میں اس وقت لوگ تھے وہ سب ختم ہو جائے. صاحب جابس نہیں ہے, پکڑ دھکڑ جاری ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اینیمل پاور نہیں ہے. الطاف صاحب ایم ایل اے عوام سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم کام نہیں کر پا رہے, ایل جی صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں. کہیں آپ کو لگتا ہے آئین جموں کشمیر میں یا آئین ہند میں الیکشن جیتنے کے بعد معافی متبادل ہے کام کا؟ معافی متبادل ہے کام کا؟ مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے, کیا میں بھی کبھی ایم ایل اے تھا؟ عوام سے ووٹ مانگیں گے اور پھر جواب معافی دیں گے کہ ہم ان کے کام کریں گے. یہ کہ ہم کسی ناٹک کمپنی میں کام کر رہے ہیں؟ ہم عوام کے دربار میں گئے تھے, عوام سے ہم نے مینڈیٹ لیا, عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا, تبھی تو ہم سب نے تسلیم کیا. صاحب آپ نے بولا اگر سرکار کام نہیں کرے گی تو ہم ان کا گھیراؤ کریں گے. میں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ جو یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, جو دوسری جماعتوں کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے, کیوں 24% ووٹ ٹوٹل اس جماعت کو ملے جو حکومت میں ہے, 76% ووٹ ان کے خلاف ہوا. اور یہ بیک ڈور سے پنچایتوں پہ قبضہ کر کے, میونسپلٹیوں کا الیکشن نہ کر کے قبضہ جما رہے ہیں 100% ووٹ پہ. وہ کیسے ہوگا؟ یہ شہری سری نگر میں ایک گلی بنا کے 8 گلیوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم نے کہا اگر یہ جو امتیازی طور پہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹل ورکس میں امتیازی طور پہ کام کیا جا رہا ہے, اگر یہ بند نہیں ہوا ہم احتجاج پہلے گھیراؤ سے شروع کریں گے لوگ, اس کے بعد دوسرا پروگرام دے دیں گے. امت شاہ صاحب نے خود بولا جب وہ یہاں آئے کہ میں جموں کشمیر کے لوگوں سے, نوجوانوں سے, بزرگوں سے بات کروں گا. ہم اس کو انہی کا وعدہ یاد دلاتے ہیں. اب تو سب ہم ہندوستان ہی ہندوستان کہتے ہیں, ہمیں سے تو کوئی پاکستان نہیں کہتا ہے. اب تو پاکستان کہنے والے بھی ہندوستان کہتے ہیں. تو بات کرو نا, یہ تو سب آپ کے لوگ ہیں, اپنے لوگ ہیں, ہندوستانی ہیں. تو بات کرنے میں کیا ہے؟ اگر آپ لداخ کے لوگوں سے بات کر سکتے ہو, اگر آپ میزورم میں بات کر سکتے ہو, اگر آپ نارتھ ایسٹ میں بات کر سکتے ہو, تو جموں کشمیر جس کی ایک تواریخ ہے ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ نے بھی بولا پنچایت الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے, میونسپل الیکشن ہونے چاہیے. یہ میری بہنیں آپ دیکھتے نہیں ہیں, کہہ رہی ہیں رات چھاپے پڑے. کس چیز کے چھاپے پڑ رہے ہیں؟ کس لیے, کس چیز کے؟ یہاں یہ کس چیز کے چھاپے پڑ رہے ہیں؟ یہاں کون ہے؟ یہاں ہم سب ہندوستانی ہیں. یہاں کن کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں؟ عام انسانوں کو کافی تنگ کیا جاتا ہے. میں تو مانتا ہوں, میری تقریر کی بیس ہی تو یہی ہے. ہم کیوں 6 مہینے کے بعد نکلے؟ ہم اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہر ضلع میں جا کے یہی تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے یہ برداشت نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ جو ہوگا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی, لیکن لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے, نوجوانوں کی پکڑ دکڑ ہے. آپ کو نہیں لگتا یہاں شہری سری نگر میں ایک کمرے میں 3 خاندان رہتے ہیں؟ دادا جی بھی رہتے ہیں, پتا جی بھی رہتے ہیں, بچے بھی رہتے ہیں, تینوں کے بچے, اور ایک بچے کی شادی ہوئی ہے, 3 ان کے بچے پالتا ہے. کب تک؟ کوئی پلان ہی نہیں. دیکھو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی الائنس بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اگر لوگوں کا کچھ کریں گے اللہ ان کا بھلا کرے گا, ہمیں کیا اس سے لینا دینا ہے. میں تو اپنی جماعت کے بارے میں کہوں گا, ہمارے نقوش پورے جموں کشمیر میں, پورے جموں کشمیر کے 20 ضلع میں, اور ہم اپنی اکائیوں کو مضبوط کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن آج جوائننگز ہو رہی ہے. جوائننگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی اکائیوں کو مضبوط کریں. صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے ایڈوکیٹ کیڈر کو کینسل کرنے کو کہا, اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ ہوڈ میں جو تاخیر ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا جیسے حکومت بنی تو چیف منسٹر
दिल्ली भी गए, उनने शॉल वगैरह भी डाले, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। तो आप समझते हैं कि वो फ्रीस्टाइल एक्सरसाइज देखिए मेरे भाइयों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैं किसी चीज़ को फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं मानता हूं। अल्ताफ बुखारी और उसके 38 साथी कोई इलेक्शन नहीं जीते थे जब 15 मार्च 2020 को दिल्ली गए, कोई इलेक्शन तो नहीं जीता था ना। हवा हमारे खिलाफ थी। मुझे लगता है आप में से 90% शायद ये अंदर से सोचते थे यहाँ से घुस पियोन वैसत या मजीम दिल्ली का सा, क्यों यहाँ यही हुआ ना, लोगों के साथ जो दिल्ली गया गद्दारी की। लेकिन हमारे पास इख्तिदार नहीं था। पहला 10 मिनट में जब प्राइम मिनिस्टर को मिला, 10 मिनट में पहला स्टेटमेंट किया, हम कोई डेमोग्राफिक चेंज जम्मू कश्मीर की नहीं करेंगे। मीटिंग ख़त्म हुई, दूसरे दिन जब होम मिनिस्टर को मिला, ऐलानिया हुआ कि हम ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। हमने वहीं नहीं छोड़ा, हालांकि कोविड ऐलान हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था। मुझे अपनी क़यादत ने कहा दिल्ली में बैठो, क़यादत वापस आई और हमने देखा कि ये बाज़ाब्ता तौर पे इशू हो जाए। एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन इशू हुई 1 अप्रैल 2020 को, जिसमें जम्मू कश्मीर की 95% ज़मीनें जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियानी खरीदो फरोख्त होगी, 5% इंडस्ट्री के लिए, जो पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लीज़ पे देते थे 100 साल का, वो भी वही होता है। और नौकरियां, सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लिए। तो जब हमारे पास इक़्तिदार नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों का मैंडेट नहीं था, खाली हमारी अपनी साख थी, वही लेके गए ना, जिसको मिलिया मेट अपोजिशन ने किया। हमारी इतनी बदनामी की, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की ना, अपनी इज़्ज़त दाव पे लगाई, अपने ख़ानदान दाव पे लगाए, अपना सब कुछ दाव पे लगाया, लेकिन बचाया तो सही। तो इनके पास तो 50 MLA, ये कौन कहता है मुझे कि ये नहीं कर सकते? इट हैज़ टू बी द विल। और अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी के पास वो विल है। ये अगर नाकाम होंगे, अल्लाह के फजल से मैं अपने लोगों को कहता हूँ, आप परेशान नहीं हो, इंशाअल्लाह हम स्टेटहुड भी लाएंगे, हम एगमुट कैडर को भी ख़त्म कराएंगे, अपना कैडर भी वापस लाएंगे, अपने नौजवानों को भी वापस लाएंगे और अपने बुजुर्गों को भी वापस लाएंगे। ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? अटल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ भैया। इन्होंने किसके साथ वफा की? इन्होंने किसके साथ वफा की? लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनके साथ वफा की। मैं तो ये कहता हूँ, जम्मू वालों ने भाजपा को वो मैंडेट दिया था, 29 सीटें दी, भाजपा ने उनके साथ बेवफाई की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों और पुंछ राजौरी वालों के साथ बेवफाई की। मिलके दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के साथ बेवफाई की। अल्ताफ साहब, जम्मू कश्मीर में जो स्कैम हुआ था जल जीवन मिशन का, आपने इससे पहले भी स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल उठा है, थोड़ी सी बारिश हुई और स्मार्ट सिटी डूब जाती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ खामियां रही हैं, इंजीनियर हजरात को चाहिए कि वो खामियां दूर करें। एक अच्छी कोशिश हुई थी, मैं नहीं कहूँगा, एक अच्छी कोशिश थी, स्कीम थी, अब वहाँ हाउस कमेटी बनी है। अगर कहीं खामी है, खामियों को दूर किया जाए। पानी हर घर नल, प्राइम मिनिस्टर साहब, हर घर नल। आप कहते हैं 90% हमने अचीव किया, तो मेरी ये बहनें क्यों रो रही हैं पानी के लिए? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कल इतने लोगों के डेलीगेशन आए कि पानी नहीं है। अब भाई साहब, ये तो